بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ سفر میں جاتے وقت آپ اپنی بیویوں کے نام قرہ ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوہ کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی۔ یہ واقعہ ناظرین پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ میں اپنے حوج میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ چلتا تو یوں ہی حوج رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوے پر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے اور مدینے کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی۔ میں قضاء حاجت کے لیے نکلی ہوئی تھی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضاء حاجت کی، پھر واپس لوٹی۔ لشکرگاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو وہاں ہار نہ پایا۔ میں واپس اس کے ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی، یہاں تک ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ میرا حوج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں، حوج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ عمر میں بھی چھوٹی تھیں اور آپ کا وزن بھی زیادہ نہ تھا، تو حوج والوں نے جب مجھے اٹھایا تو یہ سمجھا کہ میں اسی کے اندر ہوں، اور میں بہت دیر کے بعد واپس لوٹی اور مجھے میرا ہار مل گیا تھا۔ یہاں تک کہ جب میں پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا، نہ جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا اور وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل سلمی زکوانی جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے وہ پچھلی رات کو چلے تھے۔ صبح کے چاندنے میں یہاں پہنچے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آنا، غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے مجھے وہ دیکھتے ہی پہچان گئے اور بآواز بلند ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل بیٹھی۔ انہوں نے جٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے۔ قسم اللہ کی نہ وہ مجھ سے کچھ بولے اور نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، نہ سوائے انا للہ کہ میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ سنا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتنگڑ بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ مدینہ آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک بیماری میں گھر میں ہی رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا، نہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا۔ جو گل گباڑا لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے بے خبر تھی۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ پاتی تھی۔ اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا، مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی اور مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ اب سنیے، اس وقت تک گھروں میں لیٹرین کا انتظام نہ تھا اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھی۔ گھروں میں لیٹرین بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت میں مستہ بنت ابی رحم ابن عبد المطلب بن عبد مناف کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ یہ مستہ میرے والد کی خالہ تھی۔ ان کے والد صخر بن عامر کی
لڑکی تھی، ان کے لڑکے کا نام مستہ بن اثاثہ بن عباد بن عبد المطلب تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت ام مستہ کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ تائس مستہ غارت ہو۔ مجھے برا لگا اور میں نے کہا تم نے بہت برا کلمہ بولا، توبہ کرو، تم گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ اس وقت ام مستہ نے کہا، بولی بی بی آپ کو کیا معلوم میں نے کیا بات کہی ہے۔ ناظرین، ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے بقیہ کا قصہ اور بقیہ بات آئندہ قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ آپ سب پر رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔